بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا میں لڑنے والا امریکہ گزشتہ ایک سال سے اپنے ہی ملک میں برڈ فلو کے وائرس سے بھی لڑ رہا ہے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ نیو یارک سے 134 سالوں سے مسلسل 21 لاکھ کی تعداد میں شائع ہونے والا دنیا کا صفحے اول کا تجارت کی خبریں دینے والا امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جورنل اپنی مورخہ 22 جنوری 2023 کی رپورٹ میں کولوراڈو ریاست کے ڈاکٹر میگی بالڈوین کی زبان سے کہتا ہے: We are almost a full year into this outbreak of bird flu and it is ongoing. ہم تقریباً پورے ایک سال سے اس وبا سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ وبا ہے کہ پھر بھی جاری ہے۔ نیز مذکورہ اخبار یہ بھی لکھتا ہے: The outbreak has caused the death of nearby 58 million poultry in 47 states. وبا نے 47 ریاستوں میں تقریباً 58 ملین مرغیوں کو مار دیا ہے۔ 58 ملین سے مراد ہے 5 کروڑ 80 لاکھ مرغیاں، یعنی شمالی امریکہ کی کل 50 ریاستیں ہیں ان میں سے 47 ریاستوں تک برڈ فلو کا پھیل جانا اس کے علاج میں ناکامی کا ثبوت ہے۔ اور یہ اموات باوجود کلنگ یعنی جان بوجھ کر مرغیوں کو مارنے کے بعد بھی ہوئی، کیونکہ کلنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ بیماری آگے نہ بڑھے۔ مورخہ 2 دسمبر 2022 کو برطانیہ کے اخبار دی گارجین نے برڈ فلو میں امریکہ کے ساتھ ساتھ پورے یورپ میں بیماری سے مرنے اور کلنگ کی تعداد اس طرح بتائی ہے: The disease and related culling has killed 140 million poultry since October 2021, according to the World Organization for Animal Health. یعنی جانوروں کی صحت والی تنظیم کے مطابق 2 اکتوبر 2021 سے بیماری میں مر جانے والے اور گلا گھونٹ کر مارے جانے والے پرندوں کی کل تعداد 140 ملین ہے۔ پرندوں سے مراد مرغیاں، بائلرز اور لیئرز، یعنی 140 ملین سے مراد ہے 14 کروڑ مرغیاں۔ اب انگریزوں نے اتنی بڑی تعداد ماس کلنگ کرنے کے لیے، یعنی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے پرندوں کو مارنے کے لیے ایک نیا طریقہ یہ نکالا ہے: The right method would be to fill the container with gas first, then put the chickens into it so they die in a few seconds, said Francisco Scarlett. بہتر طریقہ یہ ہوگا پرندوں کو مارنے کا کہ پہلے ایک کنٹینر کو زہریلی گیس سے بھر دیں، پھر ان میں چوزوں کو ڈال دیں، اس طرح وہ چند سیکنڈوں میں مر جائیں گے۔ فرانسسکو سکارلے نے ایسا کہا۔ برڈ فلو میں اس بیماری میں یورپین جو ہے یہ کلنگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، برڈ فلو کی سب سے زیادہ پھیلنے والی قسم جسے ہائیلی پیتھوجینک ایوین انفلوئنزا کہتے ہیں اور شارٹ میں اس کو HPAI کہتے ہیں، یہ وائرس کی جو ہے قسم ٹائپ A ہوتی ہے، یعنی قسم A ہوتی ہے، اور اس کا جینیاتی نام H5N1 ہے۔ یہ پولٹری کے کام سے وابستہ انسانوں میں پھیل جاتی ہے، ان کو لگ جاتی ہے، وہاں سے دوسرے انسانوں کو لگتی ہے، اس لیے انگریز اپنی جان کے خوف سے تندرست پرندوں کو بھی مار دیتے ہیں، جسے کلنگ کہتے ہیں، CULLING۔ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی ہے کہ الگ کر دینا، یعنی اس میں جھٹکا دے کر جو ہے گردن کو الگ کرتے ہیں جس سے مرغی مر جاتی ہے۔ اور دوسری اس کو مارنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ جو ہے دوسرے جو ہے شہروں اور جو ہے ریاستوں کے جو ہے فلاکس کو جو ہے وہ اس بیماری کے پھیلنے سے روکا جائے۔
لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کلنگ کا فائدہ نہ ہوا، کیونکہ یہ باوجود کلنگ کرنے کے 47 ریاستوں تک پھیل کر رہی۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کینسر کو شعاعیں ماری جائیں، یعنی ریڈیو تھراپی کی جائے یا کیمو تھراپی کے انجیکشن لگائے جائیں یا سرجری سے جو ہے اب کینسر کو نکال دیا جائے، تو ہر صورت میں پھر بھی کینسر جو ہے جسم میں پھیل کر رہتا ہے۔ اسی طرح برڈ فلو میں کلنگ جو ہے وہ کے ذریعے اگر سارے پرندوں کو بھی مار دیا جائے تو پھر بھی یہ پھیل کر رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ جو ہے اسٹیج مین جو ہے اس نے اس طرح بیان کی ہے: Culling, however, will not stop the spread because no, we have the disease in wild birds. اسٹیجمن کہتے ہیں کہ مرغیوں کو مارنے سے بھی جو ہے وہ برڈ فلو ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو ہے یہ بیماری برڈ فلو کی جو ہے وائلڈ برڈ یعنی جو آزاد پرندے ہیں جو جن کو قید نہیں کیا جاتا، وائلڈ برڈ جو ہے ان میں بھی پھیل چکا ہے یہ، اس لیے یہ وہاں سے منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے وائلڈ برڈ جو ہے خود تو نہیں مرتے اسے وائرس سے، الحمدللہ، تو یہ جو ہے خود تو نہیں مرتے، لیکن جو ہے یہ پرندے جو ہے خود نہیں مرتے، لیکن یہ وائرس کا کیریئر ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ دوسرے پرندوں کو جو ہے ان کو مرغیوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ جیسے مچھر جو ہے وہ پلازموڈیم کا کیریئر ہے، خود نہیں مرتا، لیکن یہ جس کو بھی جو ہے منتقل کرتا ہے انسانوں کو، وہ ان کو ملیریا میں مبتلا کر کے جو ہے مار دیتا ہے۔ نیو یارک کے وال اسٹریٹ جرنل نے ایک سرخی جمائی: واسٹ یو ایس اے ایوین فلو از ٹیکنگ اے ہیوی ٹول۔ امریکہ کا بدترین برڈ فلو بھاری ٹیکس لے رہا ہے۔ امریکہ ساری دنیا سے ٹیکس لیتا ہے اور برڈ فلو کا وائرس امریکہ سے ٹیکس لیتا ہے۔ اس ٹیکس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی خبر برطانوی اخبار گارجین نے 9 دسمبر 2022 کو اس طرح دی ہے: Hundreds of millions of pounds have been spent in the past year in the US, UK and EU in tackling bird flu. As some experts said, continual culling was morally wrong. گزشتہ ایک برس میں امریکہ، انگلینڈ اور یورپ نے برڈ فلو پر قابو پانے میں اربوں پاؤنڈ خرچ کیے ہیں۔ پھر بھی کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ مرغیوں کو ہلاک کرنا اخلاقی طور پر غلط ہے۔ یعنی اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی جو ہے ان کی کوششوں کو جو ہے سراہے جانے کی بجائے جو ہے ان پر تنقید ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ظالمانہ اقدام ہے اور اس کا نتیجہ بھی نہیں نکل رہا، جیسا آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جو ہے 47 ریاستوں میں پھیل گئی یہ بیماری۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ہنڈریڈز آف ملینز آف پاؤنڈز ہیو بین سپینٹ۔ کتنا خرچ ہوا ہے؟ ہنڈریڈز آف ملینز پاؤنڈز، یعنی 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں ملین کے ساتھ ایس لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کئی 10 لاکھ۔ 100 کے آخر میں بھی 100 ایس لگا ہوا ہے جس کے معنی ہے کئی سو۔ ان دونوں لفظوں کے درمیان آف لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ضرب دی جائے گی، یعنی ہنڈریڈز اور ملین دونوں کو ضرب دینے سے ضرب دی جائے تو بات اربوں اور کھربوں پاؤنڈ تک جا پہنچتی ہے، اور پاؤنڈ تو ڈالر سے بھی بھاری کرنسی ہے۔ اخلاقی طور پر پرندوں کو دم گھونٹ کر مارنے کو کئی جانوروں کی تنظیمیں انہیومن یعنی ظالمانہ اقدام کہتی ہیں اور اس کے خلاف احتجاج بھی کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال برڈ فلو سے امریکہ اور یورپ کم از کم 4 قسم کے نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 1، قدرتی بیماری سے مرنے والی مرغیوں کا نقصان۔ نمبر 2، تندرست اور بیمار مرغیوں کو کلنگ کے ذریعے خود مارنے پر رقم خرچ کرنے کا نقصان۔ نمبر 3، آئندہ متوقع وبا کی روک تھام کے لیے اقدامات پر خرچ کرنے کا نقصان۔ نمبر 4، اپنے ممالک میں گوشت اور انڈوں کی کمی سے مہنگائی سے ہونے والا نقصان۔ امریکہ اور یورپ کے سارے اخبارات برڈ فلو اور اس کے خوف سے بھرے پڑے ہیں۔ اب انہوں نے اس بیماری سے اتنا سمجھوتا کر لیا کہ وہ اس بیماری کے بار بار آنے کی وجہ سے اسے ایک سیزن کا نام دے رہے ہیں۔ جیسے اسٹیجمن کہتا ہے، مورخہ 9 دسمبر 2022
22 کے گارجین میں اسٹیجمن نے کہا ہے اسٹیجمن فیئرز دی نیکسٹ برڈ فلو سیزن اسٹیجمن فیئرز دی نیکسٹ برڈ فلو سیزن may again be severe, suggesting culling will continue, and there are similar concerns in the UK and US. اسٹیجمن کو یہ خطرہ ہے کہ اگلا برڈ فلو بھی شدید ہو سکتا ہے جس میں مجوزہ دم گھونٹ کر مرغیوں کو مارنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور یورپ اور امریکہ میں معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ برڈ فلو کی تباہ کاریاں صرف یہ 2 اخبار ہی بیان نہیں کر رہے بلکہ آن لائن درجنوں اخبار اس کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے کہ جہاں امریکہ اور یورپ کے لوگ برڈ فلو کے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں اور اس کو جو ہے ایک سیزن جو ہے وہ سیزن سمجھ کر جو ہے اس کو جو ہے قبول کر رہے ہیں، وہیں الحمدللہ پاکستان میں ہم کئی برڈ فلو کے فلاکس کا کامیاب علاج کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مواقع پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اپنی قسمت بدلنے کے لیے ایک موقع پیدا کیا ہے۔ اگر پاکستان چاہے تو ہم اپنی برڈ فلو کی شافی دوا جو ہے للہ بغیر کسی منافع اور مفاد کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کر سکتے ہیں، جسے پاکستان برآمد کر کے اربوں کما سکتا ہے۔ یہ اربوں اگر اللہ چاہے تو روپے بھی ہو سکتے ہیں، یہ اربوں ڈالر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ اربوں پاؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اگر ہماری کمپیٹنسی یعنی مہارت ملاحظہ کرنی ہو تو فیس بک پر ہمارا گزشتہ سال کرونا وائرس کے وینٹیلیٹر پر موجود مریض جو کہ گردے فیل، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور 20 بگڑی ہوئی لیبارٹری رپورٹس جو ہے وہ اس کی تھیں، اس مریض کی، اس کے ٹھیک ہونے کے جو ہے ثبوت اور 20 ریکارڈ جو ہے وہ والا کیس جو ہے وہ ہمارا موجود ہے فیس بک پر۔ یہ رپورٹس بھی ملک کی اعلیٰ ترین لیبارٹریز آغا خان، ڈاؤ اور لیکر نیشنل اسپتال کی ہیں، یعنی علاج سے پہلے اور بعد کی، جن میں نہ صرف 3 ماہ کے اندر نہ صرف جو ہے الحمدللہ کرونا نیگیٹو ہوا تھا بلکہ باقی ساری رپورٹس بھی کلیئر ہو گئی تھی۔ اس کراچی والے وینٹیلیٹر پر موجود کرونا وائرس والے مریض کا سب سے زیادہ حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ اس کا سارا علاج جو ہے وہ آن لائن واٹس ایپ اور موبائل فون کے ذریعے ہوا۔ اس سے پہلے ہم الحمدللہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران جو ہے کرونا کے جو ہے ہزاروں مریضوں کا جو ہے آن لائن مفت علاج بھی کر چکے ہیں الحمدللہ۔ کراچی کے جابر شیخ صاحب نے جو ہے وہ اس بات کے عینی گواہ ہیں، اسی لیے انہوں نے جو ہے الحمدللہ ہمیں ہومیوپیتھک یونیورسٹی کا ٹائٹل دیا ہے، جو کہ نیٹ پر جو ہے انہوں نے لکھا ہے، یوٹیوب ہمارے چینل پر جو ہے انہوں نے ہومیوپیتھک یونیورسٹی کا ٹائٹل دیا ہے۔ اور ہم نے جو ہے جہاں 3 منٹ ہومیوپیتھ جو ہے وہ لکھا ہے اپنے ٹائٹل کے ساتھ، تو وہاں ڈاکٹر جابر شیخ نے تو جو ہے یہاں تک کہا ہے کہ 3 سیکنڈ میں بھی جو ہے الحمدللہ ہماری جو ہے دعا کے بعد جو ہے امپرومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا بلکہ میرے رب نے جو ہے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے وہ پورا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں جو ہے یہ حکم دیا تھا، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر جو تیرے رب نے تجھے نعمت دی ہے اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر۔ لہذا ہم بھی جو ہے اپنی جو ہے لوگوں کو جو ہے اپنی جو ہے وہ جو اللہ رب نے جو نعمت دی ہے اس کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور یہ ساری توفیق ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ سب میرے رب کی فضل کی وجہ سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا جو ہے ناشکری کرتا ہوں۔ تو اس کا یہ بھی ایک شکر کا یہ بھی طریقہ ہے کہ نعمت کو جو ہے لوگوں کو استفادے کے لیے پیش کر دیا جائے۔ الحمدللہ میں بالکل فی سبیل اللہ للہ
بغیر کسی جو ہے معاشی جو ہے مفاد کے جو ہے یہ اپنا جو ہے علاج پیش کر کیا ہے میں نے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیش کرنے کی توفیق دے تو دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے اس سے جو فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے یا نہیں. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.